کہتا ہے اے بادشاہ، اے ہارون الرشید، میں نے قرآن مجید میں اضافہ کر کے سرے بازار قرآن کو بیچنا چاہا، جو مسلمان آتا میں اس کو کہہ دیتا کہ میں نے اس میں تحریف کی ہے، اس میں آیتیں بھی ایڈ کی گئی ہیں، اس میں سورتیں بھی شامل کی گئی ہیں، اس میں سپاروں کا بھی اضافہ ہے۔ کہتا بادشاہ سلامت، میں جتنے بھی میرے پاس وہ قرآن مجید کے نسخے تھے میں اس کو بیچنے کے لیے پکار لگاتا رہا، پورے بازار میں مہینوں گزر گئے لیکن کسی نے مجھ سے قرآن کو خریدا ہی نہیں تھا۔ کہتا اس وقت میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن میں رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تورات بھی رب اکبر کی کتاب تھی، انجیل بھی مالک الملک کی کتاب تھی، اور قرآن بھی اللہ نے ہی اتارا ہے۔ میں نے تورات میں تحریف کی، دنیا نے مان لیا، میں نے انجیل میں تحریف کی، دنیا نے تسلیم کیا، لیکن قرآن کی تحریف کو دنیا نے تسلیم اس لیے نہیں کیا ہے کہ مالک سچ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن وہیں کے وہیں تھے جن میں میں نے تحریف کی، وہیں پر میں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دوستو، جو یار بس کرو بھائی، جو کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے، آج قرآن جتنا بڑا ذخیرہ، جتنی بڑی سعادت اور جس قدر رب کا فضل ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ احساس تب ہوتا جب ہم کنورٹڈ ہوتے، ہمیں یہ باپ دادا سے ملا ہوا، اس کے لیے ماریں کھائی ہوتی، اس کے لیے جنگیں لڑی ہوتی، احساس ہوتا اگر بدر کی جنگ قرآن کے حصول کے لیے لڑی ہوتی، اگر احد میں مار کھائی ہوتی، اللہ کی قسم قرآن کا احساس ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کی نسبت سے اس قدر غافل ہے، جتنا اللہ نے اس کو مقام دیا، اس قرآن کو جتنی شان بخشی، ایک مسلمان اس کو تسلیم کرنے سے، اس کو اپنے دل میں بٹھانے سے اور اس کو اپنے عمل میں لانے سے قاری ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا علیکم بالقرآن، لوگو قرآن کی تعلیم کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نُورٌ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور فرمایا يُنَابِعُ الْعِلْمِ، لوگو جتنے بھی دنیا میں علم ہیں ان سارے علوم کا منبع، ان سارے علوم کا مرکز رب اکبر نے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، فرمایا قرآن مجید صرف اور صرف علوم کا مرکز نہیں ہے، فرمایا فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ، لوگوں تمہاری عقل کو جلا ملتی ہے تو قرآن سے ملتی ہے۔ فہم العقل کا معنی یہ ہے کہ عقل تو سب میں ہے، بصیرت تو سب میں ہے، لیکن اس بصیرت کا سچا اور سچا استعمال قرآن سکھاتا ہے۔ بصیرت تو فیس بک کے بانی کے پاس بھی ہے، بصیرت تو سائنسدان اور اللہ کے منکرین کے پاس بھی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، عقل کا استعمال تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو عقل کا استعمال قرآن بتاتا ہے وہی صحیح استعمال ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ، لوگوں یہ عقل کا درست استعمال بتاتی ہے۔ اور فرمایا میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، اونچی آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ، فرمایا فَإِنَّهُ أَحْدَثُ الْكُتُبِ لِلرَّحْمَنِ عَهْدًا، اللہ نے جو پیغام آسمان سے اتارنا پہلے نبی پر شروع کیا تھا، یہ کتاب قرآن مجید ان تمام علوم اور ساری ہدایت کا لیٹسٹ ورژن ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو اللہ شانہ نے اس قرآن کے لیے تم لوگوں کو منتخب فرمایا ہے۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا میرے بھائیو، غور کیجئے گا۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد ہے، فرمایا ان ھذا القرآن، اور لوگو یہ جو قرآن ہے مأدبۃ اللہ، لوگو یہ قرآن اللہ کی چراگاہ ہے، علیکم ان تتعلموا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم پر لازم ہے
اس قرآن جو اللہ کی چراگاہ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے حاصل کیا کرو۔ سوچئے میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق کیا ہے، میں اور آپ قرآن سے کون سا فیض پانا چاہتے ہیں اور کس قدر ہم قرآن کو اہمیت دیتے۔ اور بھائیوں، 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی انسان کو زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ مالک الملک نے قرآن کو ان چیزوں کے نام سے پکارا، کہا تمہیں ہدایت چاہیے تو قرآن ہدایت ہے، تمہیں فضل چاہیے قرآن رب کا فضل ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ہوا خیر۔ بڑی توجہ سے یہ رب کا جملہ سننا، میں ہوا خیر مما یجمعون۔ لوگو یہ جو قرآن ہے خیر ہے، افضل ہے، اونچا ہے، اعلیٰ ہے، مما یجمعون، جو بھی دنیا میں جمع کیا جا سکتا ہے، دولت کی صورت میں ہو، بینک بیلنس کی صورت میں ہو، زمین پہلی کی صورت میں ہو، لوگوں جانوروں کی صورت میں ہو، جو سرمایہ اس دنیا میں دنیا جمع کر سکتی ہے، فرمایا رب اکبر کا قرآن اس سارے سرمایہ سے افضل ہے۔ سارے سرمایہ سے قرآن افضل ہے۔ اور پھر نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قرآن عروج اور زوال کی داستان بھی ہے۔ لوگوں اس عظیم قرآن کو تمہیں عزت دی گئی ہے، قرآن کے والی اور قرآن کے محافظ بنا کر مسلمانوں، اگر پھر بھی قرآن کا دامن نہیں تھامتے ہو تو سنو مسلمانوں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، میرے رب کا قانون سنو کہ جس قوم نے، جس خاندان نے، جس فرد نے اس قرآن کو اپنا زینہ بنا لیا، زندگی کا دستور بنا لیا، قانون بنا لیا، فرمایا یرفع، رب کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اس خاندان کو، اس فرد کو، اس قوم کو عام قوموں سے عزت عطا فرماتا ہے۔ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قرآن کو ترک کر دے، رب کا وعدہ ہے رب اکبر اس کو ذلیل اور خوار فرما دیتا ہے۔ ذرا دایاں بایاں ٹٹولیے گا، ذرا اخبارات کو پڑھیے گا، کہیں پاکستان کی ذلت کا سبب بھی یہی تو نہیں ہے کہ پاکستان کی مساجد کے سامنے بھنگڑے ہوتے ہیں تو آپ کا وزیر خوش ہوتا ہے، لیکن کرتارپور کے کوریڈور پر اگر سکھوں کے معبد خانے میں بھنگڑا ہوتا ہے تو اس پر وہی وزیر زبان کھول لیتا ہے۔ کہیں اس قرآن کی، اس پاکستان میں بے حرمتی کی وجہ سے اس پر ذلت اور خواری اور زوال کے اسباب نظر تو نہیں آ رہے؟ غور کیجئے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں جو نظام سود باقاعدہ رائج ہے، کہیں وہ قرآن کا مخالف نظام رائج ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہاں سے برکتیں تو نہیں اٹھا لی ہیں؟ غور کیا کیجئے، آپ کے گھر میں جو افلاک ہے، جو گھر میں افلاس ہے، جو غربت نے ڈیرے ڈالے ہیں، یا پھر جو مال و دولت ہونے کی وجہ اور باوجود مال و دولت ہونے کے اللہ نے برکتیں اٹھا لی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ماں باپ پڑھا کرتے تھے ہمارے بچپنوں میں قرآن، اب قرآن گھر میں پڑھنے والا کوئی نہیں رہ گیا؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، سب کہیے ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا پسند کرتے تھے۔ قرآن بعض لوگوں کو آیات اور زبانی یاد ہوتی ہیں، صورتیں پارے یاد ہوتے ہیں، قرآن یاد ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کا شوق تھا نا، یہ نبی علیہ السلام کی پروڈکٹ ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اوپر سے دیکھ کر قرآن کو ہاتھ میں تھام کر پڑھنے کا شوق ہے۔ اور علامہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان جب شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا جو قرآن تھا نا، اس کے اوراق
بار بار پڑھ پڑھ کے گھس چکے تھے، اور کہیں کہیں سے وہ قرآن کے جو اوراق تھے نا، صفحے تھے، وہ پھٹ چکے تھے۔ بار بار آپ پڑھتے ہیں قرآن کا، بار بار صفحہ ہے، آخر کب تک؟ پھٹ چکے تھے۔ تو میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا شہدائے اسلام مسجد میں اس کانفرنس میں تشریف لانے والے احباب، اور اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں، کیا کوئی ہمارا قرآن بھی ہے جس سے ہم اوپر سے دیکھ کر پڑھتے ہوں؟ کیا ہمارے قرآن کی کیسی حالت ہے، اس کے صفحوں کی کیا کیفیت ہے؟ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل امت ہے، بہت آسان ہے یہ ٹائٹل لینا کہ اللہ نے ہمیں سب سے بلند کیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم خیر امہ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے جس وجہ سے فضیلت ملی، جو رب نے ایک امانت دی تھی ہم سب کو، اور قرآن مجید کی جو امانت ہے، غور کرنا، مالک الملک فرماتے ہیں یہ کوئی ہلکی پھلکی لینے والی کتاب نہیں ہے، اور قرآن بہت بھاری کلام تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور لوگوں یہ قرآن کوئی ہلکا کلام نہیں تھا، یہ قرآن بہت بھاری کلام تھا۔ اسی لیے کہا، اسی لیے مالک نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ لوگو اگر یہ قرآن جتنا بھاری ہے، جتنی وزنی یہ ذمہ داری تھی، جتنی بڑی یہ امانت تھی، اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر اتار دیتا، رب کعبہ فرماتے ہیں وہ پہاڑ قرآن کا وزن نہ اٹھا سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور ایک اور جگہ مالک الملک نے فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہاں میں نے یہ قرآن آسمانوں سے کہا تم لے لو۔ میں نے یہ قرآن کس سے کہا جی؟ 7 آسمانوں سے، تم لے لو۔ انکار کر دیا، اے اللہ بھاری ہے، ہم اسے نہیں اٹھا سکتے۔ والارض، یہ جو زمین ہے کتنی پختہ ہے، کتنی مضبوط، ہل چلانے والے لوگ جانتے ہیں، گوڈی کرنے والا کسان جانتا ہے زمین میں کس قدر پختیاں موجود ہیں۔ اس ساری زمین نے مالک سے کہا اللہ یہ کلام بھاری ہے، میں نہیں اٹھا سکتی۔ والجبال، مالک نے سارے کے سارے پہاڑوں سے کہا قرآن لے لو، قرآن آخری امانت ہے، تم اٹھا لو۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها۔ پہاڑ بھی بولتے ہیں، آسمانوں نے بھی اور زمین نے بھی بیک زبان انکار کر دیا، اللہ ہم سے یہ بوجھ اٹھایا جا سکتا؟ فحملها الانسان، پھر انسان کے ذمے اللہ نے یہ ذمہ داری دے دی، اے انسان تو ذمہ دار ہے اس بڑی امانت کا جو آسمان سے مالک کا کلام چلا تھا اور روئے زمین پر قلب محمد پر اترا تھا، وہ کلام تیری ذمہ داری ہے، قیامت تک تیری ذمہ داری یوں ہے۔ نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں، او لوگو الا فلیبلغ الشاہد الغائب، او لوگو تم نے قرآن سن لیا، تم نے قرآن کی تشریح بھی سن لی ہے، آج جتنے لوگوں نے قرآن سن لیا ہے جاؤ، جتنے لوگوں نے نہیں سنا ان کو خبر دے دو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ ذمہ داری سونپ دی۔ اور پھر قرآن مجید کے مندرجات پڑھیے، قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، میں نے آپ کو سنایا، آپ نے سنا، لفظ کیا ہے
کل کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر کا ہمسر اور اس کا کوئی متوازی رب کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے، میں نے اللہ کا کلام پڑھا، اس میں لکھا تھا قل 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 لکھا تھا۔ قل کا معنی یہ ہے کہہ دیجئے، کیا معنی ہے؟ اونچی آواز سے کیا معنی ہے؟ کہہ دیجئے۔ اس قرآن پر خود بھی عمل کر لو اور آگے بھی بتا دو۔ یہ ذمہ داری دی گئی تھی ہر مسلمان کو۔ جب قرآن پڑھتے ہو، پہلا کام یہ ہے اس کو اپنا دستور زندگی بنا لو۔ پہلا کام یہ ہے اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ پہلا کام یہ ہے اس کے مطابق آبا کی عزت کرو۔ پہلا کام یہ ہے اپنی تجارت کو قرآن کے سانچے میں ڈھالو۔ پہلا کام یہ ہے میرے بھائیوں، رب اکبر کہتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اولادوں کی تربیت کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنانے کے بعد پھر تم دنیا میں پھیل جاؤ، اس کلام کو ہر سو عالم میں پھیلا دیجئے۔ یہ پیغام ہماری ذمہ داری تھا، لیکن ہمارا عالم یہ ہے آج کسی بزرگ کو، کسی بھائی کو، کسی جوان سے پوچھا جائے تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اللہ کی قسم ہے پوچھا جائے تو نے قرآن کب کھولا تھا؟ حقیقی معنوں میں کہتا ہوں، حقیقی لفظوں میں کہتا ہوں، حقیقی الفاظ میں کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے جو قرآن کے ساتھ بدسلوکی ہم مسلمانوں نے کی ہے، اس قدر قرآن کی توہین کسی غیر مسلم نے نہیں کی۔ پوچھا قرآن افضل ہے؟ کہا جی کائنات کا سب سے بہترین نصاب ہے، کائنات کا سب سے عمدہ نصاب ہے۔ اچھا بتاؤ قرآن پڑھنے سے عزت ملتی ہے؟ جی ہاں، قرآن پڑھنے سے اللہ عزت دیتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیوں بھی ایمان ہے سب کا؟ قرآن پڑھنے سے اللہ رزق بھی دیتا ہے۔ جی ہاں، اللہ قرآن پڑھنے سے رزق بھی دیتا ہے۔ اچھا قرآن مجید اللہ کی رحمت ہے؟ جی ہاں، اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا قرآن سب سے بہترین ہدایت ہے؟ کیوں بھئی ہے؟ مسلمان سے جب پوچھا، کہا ہدایت بھی افضل، فضیلت والا بھی، رحمت والا بھی، رزق والا بھی، برکت والا بھی، اور قرآن اعلیٰ نصاب بھی، یعنی اس کو پڑھ لیں تو انسان دنیا کی دوڑ سے پیچھے نہیں رہتا۔ لیکن جب پوچھا کہ جناب آپ کے صاحبزادے کیا کیا کرتے ہیں، آپ کے بیٹوں نے قرآن پڑھا ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ جواب کیا ملتا ہے؟ بھائیو دوگلا پن چھوڑ دیجئے، خدا کی قسم ہے یہ جو خاموشی ہے، یہی خاموشی قیامت کے دن بہت بڑا سوال بنے گی۔ اور افضل قرآن تھا، لیکن ہم نے فضیلت آکسفورڈ کو دی ہے۔ اعلیٰ قرآن تھا، ہم نے کیمبرج کو افضلیت دی ہے۔ افضل اور اعلیٰ قرآن تھا، لیکن ہم نے اپنا دستور حیات اور ہی چیزوں کو بنایا ہے۔ قرآن، اللہ کی قسم کھا کے عرض کرنے لگا ہوں، بڑے ادب اور بڑے احترام سے اپنا پیغام جو دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، وہ قوم کبھی بھوک سے نہیں مر سکتی، وہ قوم کبھی بن ہدایتیں نہیں رہ سکتی۔ جس قوم کے گھر گھر میں، گلی کوچوں میں، محلے محلے میں، جس قوم کے بازاروں میں، دکانوں پر، جس قوم کے ایوانوں میں، جس قوم کی عدالتوں میں اللہ کے قرآن کا راج ہوا کرتا ہے، وہ قوم کبھی بھوکی مر سکتی؟ اور بھائیو یہاں یہ بھی عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں مالک الملک نے طرح طرح کے چیلنج کیے۔ مالک الملک کی یہ کتاب آخری ہدایت اور آخری کلام اور فائنل ہدایت مالک الملک کہتے ہیں، ایسی وزنی اور اعلیٰ کتاب ہے، نہ اس جیسی کوئی آیت آ سکتی ہے، نہ اس جیسی کوئی صورت لا سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی کلام پیش کر سکتا ہے۔ کوشش کی تھی مسیلمہ کذاب نے نا قرآن مجید کے مقابلے میں قرآن بنانے کی کوشش کی۔ کہتا الفیل مل فیل
وما ادراک مل فیل لہو ذنب دبیل وخرطوم طویل، کہتا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ تو نہیں جانتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اس کی ایک مضبوط دم ہوتی ہے، اس کی ایک لمبی سونڈ ہوتی ہے۔ پھر کہتا ہے یا ضفدع بنت، یہ قرآن کا مقابل آ رہا ہے، مالک نے جو کتاب آپ کو دی اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ تھا، رب اکبر کی قسم ہے جس نے چیلنج کیا اس کی ذلت آج کا بچہ جان جائے۔ کہتا ہے یا ضفدع بنت ضفدعین، اے مینڈکی، 2 مینڈکوں کی اولاد، نقی ما تنقین، تو صاف ستھری رہا کر، جب تو صاف ہوتی ہے تو مجھے کتنی پیاری لگتی ہے۔ نصفک فی الماء و نصفک فی الطین، میں دیکھتا ہوں تو آدھی پانی میں رہتی ہے آدھی مٹی میں رہا کرتی۔ یہ قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ قرآن کون سا قرآن؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن جس کے بارے میں رب کہتا ہے اس کے اللہ کی طرف سے ہونے اور اس کے مکمل ہدایت ہونے کے بارے میں کبھی بھی کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے، اور جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے سچا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے سچا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے پختہ، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اعلیٰ کوئی کلام بھی ہو سکتا، اور جس نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ دوستو یاد رکھیے، فضیلتیں سن کر مست ہو جانا ہماری عادت بن گئی ہے۔ خدا کی قسم یہ جو فضیلت بیان ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ اس افضل شے سے جڑ جاؤ تم بھی اللہ کے ہاں بلند ہو جاؤ گے، اس لیے بیان کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ چند لمحے سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ کہا، چند نعرے لگے، گھر کو گئے، ہر شے بھول گئی۔ اللہ کی قسم ہے اس مقصد کے لیے نہیں، اس مقصد کے لیے رسول اللہ نے فضیلتیں بیان کی، اور پھر صرف دنیا کی فضیلتیں نہیں، آخرت کی فضیلت سنیے۔ میرے نبی نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا لوگو قیامت کے دن اس قرآن نے مجسم شکل میں اللہ کے سامنے اپنی حفاظت کرنے والے، پڑھنے والے، اپنی زندگی پر نافذ کرنے والے مسلمان کے حق میں رب اکبر کے دربار میں پیش ہو کر اللہ کے سامنے کہنا ہے یشفعان للعبد یوم القیامہ، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس بندے نے جو چیز میں نے اس پر حلال کی تھی اس کو حلال سمجھا، جو میں نے اس پر حرام کیا تھا اسے حرام سمجھا، اے اللہ میں اس کا سفارشی ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی، قرآن مجید کی اس بندے کے حق میں سفارش کو قبول کر کے اس کو جنت عطا فرما دے۔ جنت چھوٹی سی شے نہیں ہے۔ او دوستو میرے بھائیوں، یہاں بڑے دوست پراپرٹی ڈیلر ہوں گے، آپ کو پتا ہے آپ کی اس کالونی میں، ماڈل ٹاؤن نام ہے جس کا، مسلم ٹاؤن میں 4-6 لاکھ روپے تو کارنر پلاٹ کا ریٹ ہوگا نا پر مرلہ، اور اگر یہی آپ پلاٹ لینے کے لیے چلے جائیں ای کمیونٹی میں 10-12 تو ہوگا، الف ٹاؤن چلے جائیں۔ اچھا اگر آپ لاہور چلے جائیں، لاہور کی ڈیفنس میں اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں کوئی 25 سے 30 لاکھ روپے مرلہ، عموماً کوئی درمیانہ کو چھپا ہوا پلاٹ ملتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے پاکستان کے ریٹس۔ ابھی آپ اگر امریکہ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، ڈنمارک چلے جاتے ہیں، کسی اچھے ایسے ملک میں جو ڈیولپڈ ہے، ایک مرلہ آپ کو 3-4 کروڑ پاکستانی سے کم نہیں ملتا۔ بھائیوں کیا فرق ہے؟ یہ بھی زمین ہے، امریکہ والی بھی زمین ہے، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کی لوکیشن اچھی ہے، وہاں سہولتیں اچھی ہیں، ان کے پاسپورٹ کی ویلیو ہے، وہاں پر زندگی کا معیار بہتر ہے، اور یہی وجہ ہے نا قیمت زیادہ ہونے کی۔ اسی وجہ سے کالونی کوئی زیادہ سہولتیں دے دے اسی لیے ریٹ بڑھاتے ہیں، یہی وجہ ہے نا، سب جانتے ہیں۔ بھائیوں اللہ کی جنت، اللہ کی جنت جو کہ عرش رحمان کے سائے میں ہے، اس کی لوکیشن کے کیا کہنے ہیں؟ رب اکبر کی جنت کی جو زمین ہے اس کی قیمت کے کیا کہنے؟ جس زمین کی ہمسائیگی حضرت محمد الرسول اللہ سے ملنی ہے۔
سوچیں، آپ دروازہ کھولیں، سامنے گھر ہو محمد الرسول اللہ کا، ہر روز آپ کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو، کس قدر خوش نصیب اور کس قدر شاندار اور کس قدر خوبصورت رہائش گاہ ہے بھائی۔ اس میں بندہ رہ رہا ہے تو اللہ کے عرش کے سائے میں رہ رہا ہے، اور اس میں سیدنا ابو بکر سے ملتا ہے، سیدنا حضرت عمر و عثمان علی المرتضیٰ سے ملتا ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ اپنی ماں سے ملتا ہے، سیدہ خدیجہ سے ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو سکے گی۔ ایمان ہے نا سب کا؟ جنت میں یہ ساری سہولتیں ہونی ہے نا؟ بھائیو سوچو پھر یہ جنت کس قدر قیمتی ہوگی۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی، اس کی ہوائیں مشک کی، اس کی نہریں، اللہ اکبر۔ یہاں قیمتاً دودھ نہیں ملتا، خالص نہیں ملتا، دودھ اور شہد کی نہریں۔ یہ ہے جنت کی ایک چھوٹی سی، اور جنت کی کئی قسمیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت اتنی ہوگی جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، سب سے چھوٹی جنت اس دنیا کے برابر۔ اور سب سے بڑی جنت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جب نوازنا ہے وہ مالک ہی جانتا ہے نا اس نے کس قدر شاندار نوازنا۔ تو دوستو اس جنت کی قیمت رب نے اس قرآن کو بنایا ہے، اس کی قیمت پیسے نہیں ہے۔ آپ کی اولاد جس سکول میں پیسوں کا ضیاع کرتی ہے، آپ کی اولاد جس تعلیم کے لیے ماری ماری پھرتی ہے، جہاں فیل ہو جائے بچے ڈپریسڈ ہوتے ہیں، جہاں کی کامیابی کو لوگ دنیا کی 10 12 25 30 سال کی کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم ہے قرآن مجید کی تعلیم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس تعلیم سے اس دنیا کے چند ہزار ملیں گے، زیادہ سے زیادہ چند لاکھ کی نوکری ملے گی، لیکن قرآن کی تعلیم اور قرآن کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ فرق کیجئے، فرق کیجئے، خدا کے لیے فرق کیجئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا صرف قرآن جنت کا حامل نہیں بنواتا، بلکہ فرمایا یلبسو تاج الکرامہ، قیامت کے دن جب ساری دنیا اپنے حساب و کتاب کی فکر میں ہوگی، اس عالم میں کہ جب لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائیں گے، اس عالم میں کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور مسلمانوں اس قرآن کی برکت سے اللہ تمہیں اور تم، ایک روایت میں تمہارے ماں باپ کو وہ لباس پہنا دے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یلبس تاج الکرامہ، اور پھر اللہ تعالیٰ عزت کا تاج پہنوائیں گے، وہ تاج پہچان کروا دے گا یہ قرآن کا عمل کرنے والا جا رہا ہے، یہ قرآن سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کا دروازہ کھول کر مالک الملک کہے گا یقال للعبد یوم القیامہ، اے بندے جنت کا ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، بھئی نعرہ لگائیں آمد پر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، ماشاءاللہ پروفیسر حافظ عثمان خالد صاحب، اہلاً و سہلاً، مرحبا، بارک اللہ فیکم۔ بھئی ہم تو مقامی ہیں اور آپ سے بات کرتے ہی رہتے ہیں، میں حضرت کی آمد پر ان کے احترام میں اپنی بات کو اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں۔ بھائیو قرآن مجید ایک ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کے ذمے ہے۔ آج کے بعد اس مسجد میں آج ہم نے ایک وعدہ کرنا ہے، بلکہ ابھی بتائیں آپ میں سے کون کون بھائی ہیں جو آج سے عہد کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ کیوں بھی ہاتھ کھڑا کریں آج سے، جن کے بچے نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ کھڑا کریں جی سارے۔ جو بھائی سن رہے ہیں غور کریں اس بات پر کہ عظمت
رفعت اور مقام کا سبب یہ قرآن بنتا ہے، بشرط یہ کہ اس کو زندگی پر نافذ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اور سنیے گا، یہ آپ کا قرآن پر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا مولوی پر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا مدرسے پر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا مسجد اور ممبر پر احسان نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھا یا پڑھایا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ رب کا ہم پر احسان ہے کہ جس نے یہ توفیق دے دی کہ ہم قرآن کے لیے اپنا وقت نکال سکیں اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہم اپنے شب و روز صرف کر سکیں۔ اللہ کرے قرآن ہمارا نصاب زندگی بن جائے، آمین کہہ دیں۔ اللہ کرے قرآن مجید ہمارا دستور حیات بن جائے۔ دعا کریا کیجئے اللہ تعالی ہماری اولادوں کے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، یہ قرآن ان کا دوست بنے اور اپنی دوستی کو جنت تک نبھا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔